आदाब दोस्तों, आज मैं आपसे शमूलियाती क्लासरूम तश्कील देने के बारे में बात करूंगा। अगर हम अपने आसपास देखें और स्कूल आने वाले बच्चों को गौर से देखें तो हम देखेंगे कि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो बहुत खुशी के साथ स्कूल आते हैं और लंबे लंबे कदम भरते हुए आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरों की तरह चल भी नहीं पाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल तो आते हैं लेकिन वो इतना अच्छा पढ़ नहीं सकते, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो स्कूल ही नहीं आते। हम ये भी जानते हैं कि कुछ बच्चे शुरू में तो बहुत जोश व खरोश के साथ स्कूल आते हैं, लेकिन रफ्ता रफ्ता बहुत जल्द वो स्कूल छोड़ देते हैं। हम सभी बच्चों की बात करते हैं, उनके भी जो हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो अच्छी तरह पढ़ें। जो हमारे स्कूल में नहीं हैं वो भी स्कूल आएं और अपनी तालीम मुकम्मल करें। हमें उनके बारे में भी फ़िक्र है जो कभी स्कूल नहीं आए। आइए देखें कि इस सिलसिले में हमारी आईनी और कानूनी पोजीशन क्या है। आइन कहता है 6 साल से 14 साल की उम्र तक के हर बच्चे का बुनियादी हक़ है कि वो स्कूल जाए। कानूनी तौर पर भी यही पोजीशन है। मिसाल के तौर पर RTE एक्ट में कहा गया है कि बच्चे को उसकी पड़ोस में तालीम मिलनी चाहिए। माजूरी से मुतासरा अफराद के हकूक़ के कानून 2016 में इस पोजीशन को और मुस्तहकम किया गया है, और इसमें कहा गया है कि हमें माजूरी से मुतासरा समेत सभी तरह के बच्चों को पढ़ाने का तरीक़ा सीखना चाहिए और उसे अपनी इस्तेदाद के मुताबिक स्कूल में फलने फूलने का मौका हासिल होना चाहिए। अब अगर हमारे आइन और कानून की रूह से हमारी ये ज़िम्मेदारी है तो हमें ज़रूर ये समझना चाहिए कि हम ऐसा किस तरह करेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर कुछ बच्चे दूसरों की तरह देख नहीं सकते और वो बसरी मसले से दो चार हैं, हम क्यों उसे अपने स्कूली निज़ाम में शामिल करें। हम ऐसे बच्चों को खुसूसी स्कूल में दाखिल क्यों नहीं करा सकते। उन्हें ब्रेल तहरीर में लिखना पढ़ना सिखाया जा सकता है। अलहदा स्कूल में उन्हें उन्हीं की तरह दूसरे बीनाई से महरूम बच्चों के साथ उन्हें सीखने दीजिए कि आसपास किस तरह आया जाया जा सकता है। ये एक दुरुस्त तरीक़ाकार नज़र आता है, लेकिन दोस्तों एक लम्हे के लिए सोचिए कि जब वो अपनी स्कूली तालीम मुकम्मल कर लेंगे तो फिर क्या होगा। जब वो स्कूली तालीम मुकम्मल कर लेंगे तो वो फिर हमारे समाज में शामिल होंगे। उन्हें बसों में चढ़ना होगा, उन्हें भी ख़रीदारी के लिए दुकानों पर जाना होगा, उन्हें भी मेट्रो में सफ़र करना होगा, उन्हें भी समाज के दूसरे बच्चों की तरह रोज़गार तलाश करना पड़ेगा। हमारा आइन और कानून ऐसे बच्चों के लिए वाज़ेह तौर पर हिदायत देता है। ये सिर्फ़ इसी सूरत में मुमकिन है जब ये दूसरे बच्चों के साथ परवरिश पाएँ और सीखें। यही बात हमारी बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियों में भी शामिल है, जिसका हम भी एक हिस्सा है। इसलिए दोस्तों, असातिज़ा हज़रात, मुअल्लिम असातिज़ा हज़रात, वालिदैन हज़रात और तमाम सामीन जो हमारे साथ शामिल हैं, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें ऐसे बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ ही पढ़ाना चाहिए, और ये उनका हक़ भी है कि वो दूसरे बच्चों के साथ उसी क्लासरूम में पढ़ाई करें। ज़रूरत इस बात की है कि आप या मैं इन बच्चों के बारे में कोई फ़ैसला कुन राय ना रखें। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि तुम में सलाहियत नहीं है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि इस हकीकत के बावजूद कि उनमें मतलूबा सलाहियत नहीं है, हमें उन्हें पढ़ाना है। इसलिए समझने की अहम बात यह है कि हमें अपने निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है। हमें बच्चों की कारकर्दगी पर नुक्ताचीनी करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ख़ुद को देखना चाहिए और बच्चों की तदरीस व आमोदिश के लिए ऐसी मनसूबाबंदी करनी चाहिए जिसमें सभी बच्चे पढ़ सकें। हमें ऐसे बच्चों की तनकीद नहीं करनी चाहिए, और यही शमूलियत का अहम अंसुर है। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? तो फिर ये सवाल उठता है कि अगर शमूलियत ही वो चीज़ है जिस पर हमें अमल करना है, जिसके बारे में मैंने दलील पेश की है, तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि हम ऐसा किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहली और अहम बात यह है कि जब हम किसी की तरफ इशारा करते हैं तो 3 उंगलियां खुद हमारी तरफ होती हैं। तो हमें इन 3 उंगलियों पर गौर करने की ज़रूरत है।
اس لیے ہمیں مثبت رویہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایسے رویے کی ضرورت ہے جو ہمیں ہر ایک کے لیے منصوبہ بندی کرنے پر مجبور کرے، جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرے کہ بچے کو دوسرے بچوں کے ساتھ پڑھانے کا برابر کا موقع دیا جانا چاہیے۔ اس لیے جب ہمارا رویہ تنوع کے تئیں مثبت ہو جائے گا تو ہم اس کے لیے کام بھی کریں گے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر بچے میں آموزش کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ہمیں بچوں کے درمیان اختلافات کے بارے میں حساس ہونا چاہیے۔ ہمیں سبھی بچوں کی ستائش کرنی ہوگی۔ ہر بچے میں صلاحیت ہوتی ہے، بلا شبہ ان میں کچھ کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ ہمیں دوسرے بچوں کو ان صلاحیتوں اور کمزوریوں کے بارے میں آگاہ کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کبھی کبھی ہم کسی معاملے میں بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کرتے اور کبھی کبھی کسی کام کو بہت اچھی طرح کرتے ہیں۔ اس لیے جب ہم ایک دوسرے کی صلاحیتوں اور کمزوریوں کے بارے میں جان لیں گے تو ہم کمزوریوں پر خاص توجہ نہیں دیں گے اور کسی بچے پر ہنسنے یا اس کا مذاق اڑانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ہمیں یہ قبول کرنے کی ضرورت ہے کہ کچھ سماجی ثقافتی اختلافات ہوتے ہیں۔ سبھی بچے ایک ہی خاندان کے نہیں ہو سکتے۔ والدین الگ ہوتے ہیں جن کے الگ الگ پیشے ہوتے ہیں، ان کی آمدنی کے ذرائع مختلف ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے اساتذہ کو ان تعلقات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اساتذہ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اختلاف ہونا درست ہے۔ میں یہاں موجود سبھی اساتذہ کی بات کر رہا ہوں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بچوں کو آموزشی عمل میں شرکت کرنا سکھائیں اور بچے کو محسوس کرائیں کہ کلاس میں اس کی ضرورت ہے۔ بچوں کا ایک دوسرے سے موازنہ نہ کریں۔ اگر ہم موازنہ کریں گے تو ہم انہیں یہ محسوس کرائیں گے کہ فلاں کمتر ہے اور فلاں برتر ہے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے ایک مخصوص صنف یا دقیانوسی آموزش کے تعلق سے کچھ کہا تھا۔ ہمیں انہیں سکھانا چاہیے، میرے ساتھ میرے کلاس میں بھی ایسے بچے موجود ہوتے ہیں اور آپ تمام اساتذہ کے کلاس میں ایسے بچے موجود ہوں گے۔ ہم سب کو تبدیلی لانی چاہیے اور ہمیں دوسروں کی بھی ہمت افزائی کرنی چاہیے کہ وہ اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کریں۔ NCERT میں برسوں کے دوران ہم نے سیکھا ہے کہ آموزش کے لیے مقبول طریقہ کار بہت مفید ہے۔ ہم نے اس شعبے میں بہت کام کیا ہے۔ ہم نے سیکھا ہے کہ مقبول طریقہ کار ہی بہتر ہے۔ یہ تدریس و آموزش کا ایسا طریقہ ہے جس میں طلباء کے درمیان فرق میں ہم آہنگی پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سب کے لیے ایک ہی پیمانہ درست نہیں ہے، اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کلاس میں انفرادی ہدف کے لیے اساتذہ اور طلباء کو ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا۔ ہمیں بچوں کو مسلسل معلومات فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک ایسا لچکدار نظام قائم کرنے کی ضرورت ہے جس میں بچوں کے لیے انفرادی جگہ موجود ہو۔ ہم جو سوال پوچھیں تو ضروری نہیں کہ سبھی بچے اس کا جواب تحریر کریں۔ بچوں کو ان کے لیے دیے گئے کام کو پورا کرنے کے مختلف متبادل دستیاب ہونے چاہیے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بچوں کو مواد فراہم کریں۔ اگر کوئی بچہ مطبوعہ کتاب نہیں پڑھ سکتا اور ہم اسے بریل تحریر والی کتاب نہیں فراہم کرتے تو اس میں بچے کی نہیں بلکہ ہماری غلطی ہے۔ ہمیں انہیں ایسا موقع فراہم کرنا چاہیے کہ وہ متن کو پڑھ سکیں۔ ہمیں ڈیجیٹل مواد کی ضرورت ہے جو NCERT کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ ہم نے بہت محنت کی ہے اور تب اسے تیار کیا ہے۔ آپ کو صرف ہماری ویب سائٹ پر جانا ہوگا اور پھر آپ کے سامنے ایسا بہت سا مواد آ جائے گا جسے بچے اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمیں استاد کی حیثیت سے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ پہلے ہی مختلف قسم کی حکمت عملی اپناتے رہے ہیں۔ جب ہماری کلاس میں معذوری سے متاثرہ اور دیگر ضروریات والے دیویانگ بچے موجود ہوں تو ہمیں زیادہ اچھا استاد بننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے تمام خدشات کو الگ رکھتے ہوئے بہت بیداری اور ضرورت کو دیکھتے ہوئے اپنی تدریسی صلاحیتوں کا استعمال کریں تو ہم بچوں کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں گے۔ میں یہ کہتے ہوئے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم پڑھا رہے ہیں، مثال کے طور پر بچوں کو زبان پڑھا رہے ہیں، تو بچوں کو الفاظ سکھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں جب
اپنا جواب لکھتا ہوں تو کوئی بچہ اپنا جواب بریل میں لکھ سکتا ہے اور کوئی دوسرا بچہ جواب دینے کے لیے علامتی زبان یا سمبولک لینگویج کا استعمال کر سکتا ہے۔ کلاس روم میں یہ تینوں جواب قابل قبول ہیں۔ یہ کلاس روم شمولیت والا یا شمولیاتی کلاس روم ہے۔ سماعت سے محروم یا بصارت سے محروم بچوں کے لیے مخصوص کلاس روم نہیں ہے۔ اگر بچوں کو لکھنے میں پریشانی ہے تو ہمارے پاس ان بچوں کی مدد کے لیے ICT کا استعمال کرنے کے مواقع موجود ہیں۔ ریاضی میں کبھی کبھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ بچے جو اچھی طرح سے دیکھ نہیں سکتے کسی تصور کو آسانی سے نہیں سمجھ پاتے، اس لیے آپ کو ان کی خاص طور پر مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خود کو ایک بہتر استاد، ایک پرسکون استاد، مسرور استاد بنائیں۔ جب ماحول پرسکون اور خوشی سے پر ہوگا تو بچے اسے پسند کریں گے اور اس طرح ان کی شمولیت بھی ہوگی۔ ہم سب کو اسی کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ شمولیت کو معمہ نہ بنائیے۔ یہ مت سوچئے کہ آپ نے شمولیاتی تعلیم کی تربیت نہیں لی ہے اور اس فرق سے نہیں نمٹ سکیں گے۔ دوسرے اساتذہ سے بات کریں اور ان سے ان کے قابل عمل حل کے بارے میں پوچھیں اور پھر اپنی کلاس روم میں موجود مختلف ضرورتوں والے بچوں کے لیے مختلف طریقہ کار اپنائیں۔ شمولیت کی تشکیل کے لیے NCERT نے سفر طے کیا ہے اور آپ کے لیے بھی یہ ایک ایسا ہی سفر ہوگا اور یہ سفر بہت مفید ہے۔ اگر آپ نے اسے طے کر لیا، ہم آپ کے عہد کی ہمت افزائی کریں گے۔ ہم آپ کی مدد کے لیے آپ کے ساتھ ہیں اور ہر بچے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کام کریں گے۔ یاد رکھیں، ہم کسی بھی بچے کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتے۔ ہر بچے کا حق ہے کہ وہ کلاس روم میں کامیابی حاصل کرے۔ ہمیں ان کے لیے شمولیاتی ماحول تشکیل دینے کی اشد ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔